غزہ میں جو فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے اور اقوام متحدہ اپنی قرارداد پر بھی عمل نہیں کروا سکی ہے. کیا اقوام متحدہ واقعی اتنی بے بس ہے کہ عمل تک نہیں کروا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے انسانیت سے گر کر حیوانیت کو بھی شرما رہے ہیں. یعنی حیوان بھی کہتے ہوں گے کہ ہم اس انسان سے بہتر ہیں. اس وقت جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے اس کی ذات بھی ایسی آپ کہہ لیں کہ خباثتوں کا مجموعہ بنی ہوئی ہے، جس نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے درندگی میں جنگلی درندوں کو بھی پیچھے چھوڑے. درندے بھی کہتے ہوں گے کہ ہم اسرائیلی وزیر اعظم سے بہتر ہیں. غزہ میں جو ہزاروں فلسطینی ہیں، جس میں چند گھنٹوں کے چھوٹے چھوٹے معصوم پھول، چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر ایک دن بھی نہیں ہے، مطلب 24 گھنٹے بھی نہیں ہیں، عورتیں، بوڑھے سب شامل ہیں، جن کا بے دری خون اس درندے نے بہایا ہے. دنیا کی آبادی آپ کو پتہ ہے تقریباً 8 ارب کے قریب ہے، اور 8 ارب جیتے جاگتے انسان بستے ہیں اس دنیا میں. مگر شرم کا مقام نہیں ہے. شرم کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے کہ اسرائیل کی درندگی سے ان بے بس فلسطینیوں کو 8 ارب انسانوں میں سے کسی ایک نے بھی امان نہیں دی. 52 مسلمان ملک ہیں، صرف مذمت کر رہے ہیں، وہ گونگلوں سے مٹی جاڑ رہے ہیں کہ بڑا افسوس ہو رہا ہے، بڑا دکھ ہو رہا ہے، بڑا ہی ظلم ہو رہا ہے. بس اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتے آپ سب. ضرورت مذمت کی نہیں ہے، مرمت کی ہے. کتنی مذمت کریں گے، کتنے اور جنازے اٹھیں گے وہاں پر، کتنے اور پھول سے بچے اس دنیا سے چلے جائیں گے. وہاں جو حالات ہیں، ہاسپٹل تک کو نہیں چھوڑا جا رہا، اور آپ لوگ مذمت کیے جا رہے. بڑا افسوس ہو رہا ہے، بڑا دکھ ہو رہا ہے، مذمت کریں، آگے بڑھیں، مرمت کریں، جو کر سکتے ہیں کریں. یہ جو ہو رہا ہے وہاں پہ جو قاتل بھیڑیے ہیں، جس طرح فلسطینیوں کا قتل عام کیا چلے جا رہے ہیں، نظر نہیں آ رہا، اب سب اندھے ہو گئے، وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. ایسے خوفناک مناظر ہیں. یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ لوگ، مذمت کرتے ہیں ہم سب. غزہ کے گلی کوچوں کی جو ویڈیوز ہیں، یہ دیکھ کر ایک محاورہ ہوتا ہے کہ میری روح کام گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے. سچ میں روح کام جاتی ہے. بربریت دیکھیں ذرا اسرائیلی فوج کی وہاں پہ، اسرائیل کے لوگوں کی وہاں پہ، کہ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ درندہ تو چھوٹا لفظ ہے ان کے لیے. شاید ڈکشنری میں ان جیسوں کے لیے کوئی لفظ ایجاد نہیں ہوا میرے مطابق. ایسا لفظ جو کہ میں بولوں یہاں پہ، شاید ایسا لفظ ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، کیونکہ درندہ بھی ان سے بہتر ہوتا ہوگا، کیونکہ اس کے پاس تو شعور ہی نہیں ہے. وہ اشرف المخلوقات ہے ہی نہیں، وہ تو انسان ہے. اور وہ انسان جو شعور ہونے کے باوجود اس طرح درندہ بن جائے، تو درندہ اس سے بہتر خود کو تصور کرے گا کہ میں اس سے بہتر ہوں. درندہ بھی اس کو دیکھ کے شرمائے گا کہ اس انسان سے میں بہتر ہوں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے. آپ لکھ لیں، میری بات لکھ لیں کہ یہ جو بے گناہ نہتے معصوم فلسطینی ہیں، ان کا قاتل درندہ، یہ جو اسرائیل میں بیٹھا ہوا ہے، یہ اور اس کی ریاست، اسرائیل کا جو انجام ہے، یہ لکھ لیں کہیں پہ میری بات، بہت عبرتناک ہوگا. ابھی تو اس کی جو وحشت ہے، درندگی ہے، بربریت ہے، خون خواری کو چین نہیں آ رہا، بخلاہٹ کا شکار ہے، پاگل ہوا ہوا ہے، مارتا پھر رہا ہے، وہاں پہ قتل عام کیا جا رہا ہے معصوم فلسطینیوں کا. جب یہ جنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اس وقت بد سے بدترین دشمن بھی آپ کو پتہ ہے اسپتالوں پہ حملہ نہیں کرتا، ہاسپٹلز کو چھوڑ دیا جاتا ہے. مگر یہ بے شرم، بے حس اسرائیلی درندے جنگی جرائم کی گھٹیا مثالیں قائم کر رہے ہیں. اور انہوں نے تو غزہ کے اسپتالوں کو بھی نہیں بخشا. کیسے لوگ ہیں یہ ہاسپٹل میں، جہاں آلریڈی لوگ اپنی زندگی اور موت کے درمیان کی کشمکش میں ہوتے ہیں، یہ وہاں پہ بھی بامبنگ کر رہے ہیں، اسپتالوں پر بھی. یہ بھی جو ان کا جو الشفا اسپتال ہے، وہاں پہ انہوں نے قبضہ کیا. یہ درندے وہاں 2 ہفتے تک وہاں کی خون کی ہولی کھیلتے رہے. اور وہاں پہ آلریڈی پیشنٹس جس حالت میں ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، مریض لاچار ہوتے ہیں، ان کو یہ قتل کر کے، یہ درندے یہ ان کو قتل کر کے فخریہ ویڈیوز بناتے رہے ہیں. کون لوگ ہیں یہ؟ میں کہتی ہوں کہ ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اسرائیلی ریاست کے لیے اس جرم پر 2 ہفتے تک اسرائیلی فوجیوں نے جو غزہ میں مریضوں کو اور ان کے جو اہل خانہ، ان کا اسپتال میں قتل عام کیا ہے، حیوانیت کو تسکین نہ ملی تو پھر قبرستان سے لاشیں نکال کر اسپتال کے مختلف حصوں میں پھینکی تاکہ طبی آلات کو تباہ کریں، اسپتال کے فرنیچر کو بھی آگ لگائیں. یہاں تک کیا جاتا رہا. یہ گردہ زچگی کے وارڈز جو ہیں، کینسر برن یونٹس، یہاں جتنی سہولیات ہیں ہاسپٹلز میں، یہ جو آؤٹ پیشنٹ کلینک، مردہ خانے، ان کی عمارتوں کو بھی تباہ کر دیا. سوچیں ذرا. اور اسپتال کے مختلف حصوں کو بلڈوزر سے گرا دیا. اتنا ظلم اور دنیا کے کرتا دھرتا ذرا دیکھیں کہ کیسے چپ کی چادر تانے آرام سے سو رہے ہیں.
بڑی مذمت کر رہے ہیں, بڑا دکھ ہو رہا ہے, بڑا افسوس ہو رہا ہے. پھر کون روکے گا اس درندگی کو, اس درندے کو؟ کتنے دن ہو گئے یہ جو اقوام متحدہ ہے, اقوام متحدہ ان کی سلامتی کونسل نے جنگ بندی کی قرارداد منظور کی تھی, اتنے دن ہو گئے, کیا ہوا اس قرارداد کا جس کی اسرائیل مسلسل خلاف ورزی کیے چلا جا رہا ہے, کیے جا رہا ہے, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. اور خطے میں جنگ کے رشولیں بھڑکانے کے لیے فلسطین سے باہر بھی حملے کر رہے ہیں. ابھی اسرائیل نے شام میں ایرانی سفارت خانے پر بھی حملہ کیا ہے, جس پر یہ ایران نے اسرائیل کو خبردار بھی کیا ہے کہ وہ جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے. مگر افسوس یہی ہے کہ کوئی اس ظالم درندے کو نہیں روک رہا. کیوں نہیں روک رہا؟ سب کو پتہ ہے کہ کیوں نہیں روکا جا رہا. عالمی طاقتیں اسرائیلی جنگی جرائم سے آنکھیں چرا رہی ہیں اور اس درندے کے حوصلے بڑھا رہی ہیں. لیکن کسی کو تو پہل کرنا ہوگی نا. کون ہوگا وہ خوش نصیب جو پہل کرے گا؟ آج تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, کون ہوگا وہ خوش نصیب جو پہل کرے گا؟ اقوام متحدہ کو اپنی قرارداد پہ عمل کروانا ہوگا, ورنہ ایسے نہیں چلے گا.